عنوان ہے جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی ممانعت۔ جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی ممانعت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے علاج کی بابت دریافت کیا گیا۔ جادو کے ذریعے جادو کے علاج کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد علیہ رحمہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کاموں کو ناجائز کہتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے کلام کا استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ کا قرآن پڑھ کر کے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات جادو کو ختم کرنے کے لیے جادو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل کرنا یہ جائز نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے زائل کیا جائے، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور وہ ایسے امور بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ سحر زدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ دم، تعوذات، ادویات اور جائز اور مباح جو ادعیہ ہیں ان کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے اور بلا شبہ یہ جائز ہے۔ مسائل: اس باب سے ثابت ہوا کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا منع ہے۔ اس باب میں وضاحت کے ساتھ جائز اور ناجائز علاج کا بیان ہے جس سے تمام اشکال اور شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ باب یہ ہے اگر کسی بندے پر یا بندی پر جادو کا اثر ہو جائے تو اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جادوگر کے پاس جانا جائز نہیں، یہ شرک ہے اور صحابہ کرام اس چیز کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے، جادو کا اثر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے وہ اس کا علاج کرے اور ایسے لوگوں کے پاس، ایسے معالج کے پاس جائے کہ جو قرآن کے ذریعے شرعی طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ معالج جادو نہ کرتا ہو۔ جو جادو کرنے والا بندہ ہے اس کے پاس اپنے جادو کے علاج کے لیے جانا جائز نہیں۔ تو جو بندہ عقیدہ توحید پر قائم ہو، جو شریعت کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، ایسے بندے سے جادو کا علاج کروایا جائے۔ تو اس باب میں یہ وضاحت ہے کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرانا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ جادوگر جو ہے یہ جب کسی کا علاج کرتا ہے تو یہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ شیطان کے نام پر بسا اوقات کسی مرغے کو یا بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جادوگر اکثر کہتے ہیں کسی کا علاج کرتے ہوئے کہ کالے رنگ کا بکرا لائیں، کالے رنگ کا مرغا لائیں، اس کو پھر ذبح کیا جاتا ہے اور وہ کھایا نہیں جاتا، بلکہ وہ جادوگر کہتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کسی ویرانے میں پھینک دو۔ اب جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ذبح کر کے ویرانے میں کیوں پھینک دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر، شیطان کے نام پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔
اور شیطانوں کی خوراک بنانے کے لیے کسی ویرانے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک ہے، اور جادوگر شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے کبھی عمل کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے بھی گن آتی ہے۔ بسا اوقات شیطان کو راضی کرنے کے لیے جادوگر قرآن مجید کے مقدس اوراق کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، بسا اوقات واش روم میں بچھا کر ان سے غسل کر کے پخانہ اور پیشاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو خون کے ساتھ، حیض کے خون کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے غیر شرعی حرام کام جادوگر کرتا ہے تاکہ شیطان کا قرب حاصل ہو جائے، اور پھر جب شیطان کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو جن پر جادو ہوتا ہے یہ اس شیطان کے ذریعے جس کی یہ عبادت کرتا ہے جادو کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ تو جادو کے ذریعے جادو کا اثر زائل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں شرک پایا جاتا ہے۔ تو جادو کا علاج اللہ تعالیٰ کے جو موحد لوگ ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، ان سے علاج کروایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، عقیدہ توحید کی اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔